لیکن یہاں جیسے امامت کی بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم کے لیے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان کیا۔ اللہ کی سنت یہی ہے کہ پہلے وہ آزماتا ہے اور بعد میں کر دیتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں تو بغیر آزمائے دیتا ہے۔ بے شک بے شک آپ اس قابل نہیں ہوتے لیکن وہ نوازتا ہے، دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن جب منصب کی بات ہو، یہاں پر ایک منصب نبوت جو ہے اللہ کا منصب ہے، رسالت اللہ کا منصب ہے، اسی طریقے سے امامت بھی اللہ کا منصب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پہلے امتحانات ہوئے، اس کے بعد جب وہ امتحانات مکمل ہو گئے، کامیاب ہو گئے، تو فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، امام بنانا میرا کام ہے، میں امام بنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ شیعوں کے لیے امام نہیں بنا رہا، انسانوں کے لیے امام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ للناس اماما، جس طریقے سے اس کا گھر سب کے لیے ہے، اسی طریقے سے اس کا امام بھی سب کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ منصب ہے خداوند عالم کا، اور جب حضرت ابراہیم کے لیے امامت کی بات کی خداوند عالم نے، تو حضرت ابراہیم نے فقط قبول نہیں کیا، کہا وہ من ذریتی، میرے ذریت میں بھی یہ منصب رہنا چاہیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب ظالموں کو نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ معصوم ہونا چاہیے، نبی کو معصوم ہونا چاہیے، رسول کو معصوم ہونا چاہیے، امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان۔ خلافت جو ہے بغیر حکومت کے ثابت نہیں ہوتی، لیکن امامت جو ہے بغیر حکومت کے بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ حکومت ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر حکومت نہ بھی ہو تو امامت جو ہے اس کے ثابت ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اور سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔
ان الشرک لظلم عظیم۔ تو خداوند عالم تو یہ ایک منصب ہے، اور یہ منصب اس وقت دیا گیا کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، لیکن اللہ کے اب جو منصب دیا جا رہا ہے وہ رسالت سے بھی بڑا ہے اور نبوت سے بھی بڑا ہے۔ سبحان اللہ، اس کو اہل سنت جو ہے بہت ہی ہلکا سمجھتے ہیں کہ امامت کا مسئلہ جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اسی آیت میں حضرت ابراہیم کے لیے امامت جو ہے وہ ہمارے سمجھنے کے لیے تو ہم آسان سے آسان طریقے سے امامت کو سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ کے 12 خلیفہ ہیں، 12 جانشین موقع ہے، حدیثیں اہل سنت کے یہاں کی ہیں، لیکن یہ حدیثیں ہیں، لیکن ہمارے کسی بچے سے بھی پوچھے تو فرق بتا دے ہے کون، لیکن اہل سنت کے اگر کسی عالم سے بھی پوچھے تو ذرا نہ بتا سکے کہ 12 کون ہے۔ یہ تو پتا کہ 12 ہے، یہ نہیں پتا کہ 12 ہے کون، پہلا کون ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، لیکن بچے کو معلوم ہے۔ آپ نے اس طریقے سے بچوں کو امامت جو ہے پہنچا دی ہے، لیکن امام کا ہونا کافی نہیں ہے، امام کا معاشرے میں ہونا جو ہے کافی نہیں ہے، امامت کے ساتھ تعلق بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو پانی پینا ہے تو چشمے سے لیں، وہاں سے صحیح پانی ملے گا، جہاں سے پانی نکل رہا ہے، جہاں سے پانی سوکھ رہا ہے وہاں سے جا کے لیں، کیا بات ہے، نلکوں سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس چشمے سے لینے کی جہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اگر امام سے متصل رہیں گے تو آپ سمجھیں کہ چشمے سے متصل ہیں، تو کچھ بھی دین ملے گا، خالص ملے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طریقے سے ہر چیز میں ملاوٹ ہے، دین میں بھی ملاوٹ ہے، دین بھی آپ کو اصلی نہیں مل سکتا۔ اگر اصلی دین چاہیے تو آپ جب تک ایمان سے نہیں جڑیں گے جب تک نہیں ملے گا۔ یہ تو جتنا سفر طے کرتا ہے پانی، مثلا سفر طے کرتا ہے تو کتنا آلودہ ہو جاتا ہے، اور آلودہ ہونے کی وجہ سے اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، آلودہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ چشمہ کے جو اصلی، اگر ہم تو اتنے عادی ہو گئے یہ پانی پینے کے، بازار سے خریدتے ہیں پانی پیتے ہیں، اب نل کا پانی پیتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے نہیں برا ہے، اچھا نہیں پانی، حالانکہ پہلے یہی پانی پیتے تھے۔ اب یہ پانی جو ہے وہ فوراً محسوس ہوتا ہے آدمی کو کہ یہ پانی صحیح نہیں ہے، اچھے سے اچھا صحیح صاف ستھرا پانی جو ہے ضرورت ہے، یہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ آلودہ ہو جانے کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن کا اثر نہیں، آلودہ ہو گیا، وہ سب مذہب جو ہے وہ ہمارا آلودہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے جڑے ہوتے تو یہ سب چیزیں اسی طریقے سے سمجھاب ہوتی، اس کا اثر جو ہے اسی طریقے سے باقی رہتا ہے۔ آج اس کا اثر نہیں ہے، آج کوئی ہے شفا ہے، قرآن ہے شفا ہے۔ بہرحال زیادہ اس تفصیل میں نہ جاؤں تو دیقات کا جو مہینہ ہے اس کا آغاز بھی امام رضا علیہ السلام کی امام کی جو بہن ہے حضرت معصومہ اور امام رضا، خاص بات یہ ہے کہ دونوں کی ماں بھی ایک ہی ہے، باپ جو ہے امام رضا ہیں تو والدہ کا نام ہے تختون، یا کئی نام کئی طریقے سے نام لیے گئے ہیں، نجمہ بھی کہا گیا، ام البنین بھی کہا گیا۔ 11 ذیقعدہ 148 ہجری میں امام کی ولادت ہے، اور حضرت معصومہ میں اور امام رضا میں 25 سال کا فرق ہے، اور قوم کا وہ شہر کہ جو حضرت معصومہ کی وجہ سے عظمت اس کو حاصل ہے،
یہ شیعوں کا شہر ہے، یہ حرم اہل بیت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حرم جو ہے مکہ ہے اور رسول اللہ کا حرم جو ہے مدینہ ہے، مولا علی کا جو حرم ہے وہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہر قم جو ہے اہل بیت کا حرم، اور جنت کے 8 دروازے ہیں اور 3 دروازے جو ہیں قم کی طرف کھلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمیشہ سے اہل بیت کا شہر رہا، اور اب تو پورا ملک اہل بیت کا ملک ہے، اور یہ اہل بیت کا ملک اسی وجہ سے ہے کہ امام رضا علیہ السلام وہاں پر ہیں، ان کی برکت سے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 8000 امامزادے ہیں کہ جو ایران میں دفن ہیں، 8000 اور 400 امامزادے ہیں کہ جو صرف قم میں دفن ہیں۔ یہ سب امام رضا کی وجہ سے اور جگہوں سے بھی لوگ وہاں پر آواز ہوئے آ گئے۔ بہرحال جب مامون نے خلافت سنبھالی، مامون خلیفہ بن گیا ہارون رشید کے بعد، مامون رشید، اس کا بیٹا امین، ایک بھائی اور بھی تھا امین۔ مامون جب خلیفہ بنا تو اس نے امام کو خراسان بلا لیا، اپنے گورنر کو خط لکھا کہ امام کو جو ہے وہ بھیج دیا جائے خراسان، کیونکہ وہ خراسان میں تھا۔ 200 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو جب امام کو اس نے بلایا تو اپنے آپ کو ایسا سمجھتا تھا کہ جیسے وہ شیعہ ہے۔ اس وقت موقع نہیں ہے، وہ واقعہ کبھی اور سناؤں گا۔ وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا تھا کہ جیسے وہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ جیسے وہ محب اہل بیت ہے، اہل بیت کا شیعہ ہے، بڑی محبت ہے اس کو اہل بیت سے، اور یہی سمجھا رہا تھا کہ جیسے محبت میں بلا رہا ہے۔ لیکن جب اس نے بلایا اس نے پابندی لگا دی کہ امام کو اس علاقے سے لایا جائے کہ جہاں پر شیعہ آباد نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کتنی ہے، اس علاقے سے نہ لایا جائے۔ حضرت معصومہ جو ہیں ان کے راستے سے آئی ہیں، آ رہی تھیں، انتقال وہ حادثہ جو پیش آ گیا بات۔ لیکن امام جو ہے وہ اس راستے سے آ رہے تھے کہ جو شیعوں کا راستہ نہیں تھا۔ جب نیشاپور پہنچے، توجہ بھی جب نیشاپور آپ کی سواری پہنچی تو وہاں پر کہتے 24,000 علماء وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ سوالات کو کہتے ہیں، طالب جوہری نے اپنی مجلس میں سوالات کہا، لیکن پہلے 24,000 افراد جو ہیں علماء وہاں موجود تھے امام کے استقبال کے لیے، یعنی اہل سنت تھے وہ افراد، یعنی تھے اہل سنت تھے، لیکن اہل بیت کی محبت ان کے سینے میں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ چاہتے تھے کہ فرزند رسول سے رسول کی بات کو آج سنیں۔ اور جب یہ سواری پہنچی تو کہا اے فرزند رسول، آپ رسول کو کوئی فرمان سنائیں، آپ سنائیں، کوئی حدیث سنائیں۔ آپ نے فقط روایت نہیں سنائی بلکہ یہ بتایا کہ کس چشمے سے روایت آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، یہ چلا کہاں سے، یہ روایت چلی کہاں سے، کیا بات ہے۔ خدا سے کہاں، کہاں سے کہاں، کہاں سے کہاں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ روایات جو لکھی گئی ہیں کتنا عرصے کے بعد یہ روایات لکھی گئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہمیں فرق فخر ہے کہ ہماری امامت میں امامت کا جو عقیدہ ہے ایک لمحے کے لیے بھی کوئی وقفہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہے کوئی وقفہ نہیں، وہی چشمہ علی سے حسن، حسن سے حسین، حسین سے سجاد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی سلسلہ جو ہے پورا سلسلہ جو ہے وہ بیان کیا، اور اس سلسلے کو کہتے ہیں سلسلہ تو صاحب، عام سلسلہ نہیں ہے سونے کا، سلسلہ تو صاحب ہے۔ اور جب وہ سلسلہ بیان کیا اس کے بعد کہا کہ
لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرا گھر آپ نے دیکھا ہو اگر تو وہاں پر بھی میں نے ایک حدیث لکھ کے لگائی گئی، جی میں نے تو نہیں لکھی ہوئی حدیث ہے جی واقعی کہ ولایت علی ابن ابی طالب اس لیے سبحان اللہ سبحان کہا اللہ۔ ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے کہ جو اس قلعے میں داخل ہو جائے، اور وہاں ہے کہ ولی کی ولایت میرا قلعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ کہو یا علی ولی اللہ کہو بات ایک ہی ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ محمد والے محمد بلند ترین لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ، لیکن یہاں بات امامت کو پہنچانا ہے، اس چشمے کا بھی تعارف کرانا ہے کہ یہ حدیث آئی کہاں سے، اور امامت کو پہچانوانا ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل سنت ہیں، حالانکہ بات ہے رسول خدا کی کوئی بات نہیں ہوئی، لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، اور اگر شرط پوری نہ ہو، وضو جو ہے شرط نماز ہے، بے شک اگر وضو نہ ہو تو نماز ہو جائے گی نہیں ہو۔ نہیں، یہ شرط امام فرماتے ہیں اس کی بھی شرطیں ہیں، اور ایک شرط میں ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں امامت جو ہے لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، واہ سبحان اللہ۔ ایک شرط میں ہوں، اگر یہ شرط نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر علی ولی اللہ کو نہیں جانتا تو کوئی لا الہ الا اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو اپنے وقت کے امام کو نہ جانے، کوئی جاہلیت کی موت مرا، کوئی رسول کو نہیں جانتا، کوئی خدا کو نہیں جانتا، جو وقت کے امام کو نہیں جانتا وہ اللہ کو نہیں جانتا، وہ رسول کو نہیں جانتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شرط توحید ہے، امامت جو ہے شرط توحید ہے۔ بے شک درود پڑھیں محمد والا۔ تشریف لے آئے تو مامون نے خلافت کی پیشکش کی کہ آپ خلیفہ بن جائیں، اتنا بڑا دل ہے، آپ خلیفہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تجھے یہ منصب دیا ہے تو پھر یہ منصب کسی کو نہیں دے سکتا، اور اگر کسی اللہ نے تجھے یہ منصب نہیں دیا تو جو چیز تیری اپنی ہے نہیں وہ کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں، اگر غصب کی ہوئی ہے، جو چیز خود تیری نہیں ہے وہ کسی دوسرے کو دے گا، تو خاموش ہو گیا کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ کہا اچھا اگر یہ نہیں تو پھر ولی عہدی قبول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا نے بتایا ہے کہ میں تجھ سے پہلے اس دنیا سے جاؤں گا، یعنی ولی عہد تو وہ ہوگا جو تیرے بعد تیرا خلیفہ بنے، تو تجھ سے پہلے جو ہے اس دنیا سے چلے گا۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ کو رسول خدا سے کیسے پتہ چلا؟ کیا بات۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے رسول خدا نے بتایا، صحیح۔ 8ویں امام ہے، اور اگر مامون کے سامنے بھی کہیں تو مامون اعتراض نہیں کرتا۔ اعتراض کریں، آپ کو کیا، آپ کتنا عرصے کے بعد پیدا ہوئے ہیں؟ رسول خدا نے بتایا، مجھے رسول خدا نے بتایا کہ میں تم سے پہلے جو ہے دنیا سے جاؤں گا، قتل کر دیا جاؤں گا، زمین آسمان میں میرے کو گریا کریں گے۔ بہرحال اس نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ کو ولی عہدی کو قبول کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ایک شرط کے ساتھ جو ہے میں قبول کروں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں تیرے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا، نہ کسی کو ناز کروں گا، نہ کسی کو معذور کروں گا، نہ کسی کو بٹھاؤں گا، نہ کسی کو اٹھاؤں گا، نکالوں گا، میں دور سے فقط تیری حکومت کو دیکھوں گا۔ لوگوں نے کہا قبول نہیں کیا۔ قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ولی عہدی اس طریقے سے قبول کی جاتی ہے۔
اور جب عید کا زمانہ آیا تو مامون نے پیغام بھیجا، اپنے غلام کو بھیجا، کسی کو بھیجا امام کے پاس کہ عید کا وقت موقع ہے، آپ نماز پڑھائیں، آپ خطبہ دیں۔ آپ نے فرمایا میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں مداخلت نہیں کروں گا، حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ کہا نہیں آپ نماز پڑھائیں۔ کہا میں نے پہلے منع کیا تھا، بتا دیا تھا، نماز عید پڑھانا جو ہے حاکم کا کام ہے، نماز جمعہ پڑھانا بھی حاکم کا کام ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر عید کی نماز پڑھاؤں گا تو اس طریقے سے جاؤں گا نماز پڑھانے کے لیے جس طریقے سے رسول خدا جاتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس سبحان طریقے سے علی مرتضیٰ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھ پایا، کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اپنے جو افسران تھے، لشکر تھا، سب کو اجازت، اس نے کہا کہ عید کا جب یعنی عید کا دن آئے تو سب جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کے گھر پر موجود ہونے چاہیے۔ جب عید کا موقع آیا لوگ چھتوں پر چڑھ گئے کہ امام کا دیدار کریں، عورتیں مرد بچے دیدار کریں امام کا۔ پورا لشکر جو ہے وہ امام کے استقبال کے لیے جو ہے باہر کھڑا ہوا ہے۔ امام نے سفید امامہ باندھا اور غسل کیا اور آمادہ ہوئے اپنے، اور خاص بات یہ کہ ننگے پیر چلنے لگے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ سوار تھے جب انہوں نے دیکھا کہ امام ننگے پیر ہیں تو انہوں نے بھی ننگے جوتے اتار دیے، کیا بات، پورا لشکر جو ہے ننگے پیر چلنے لگا۔ اور جب امام نے تکبیر کی آواز بلند کی تو ایسا لگتا تھا زمین اور آسمان سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی بات مامون کو کسی نے پہنچائی کہ بات ارے اس طریقے سے تشریف لا رہے ہیں، اگر یہ مسئلے تک پہنچ گئے تو پھر مامون کہاں جائے گا؟ کہا واپس بلاؤ ان کو، پھر بھیجا کسی کو کہ نہیں آپ گھر جائیں، بڑی زحمت کی آپ نے، تم سے تو نماز قبول نہیں ہوتی، رسول کی نماز قبول نہیں ہوتی، علی کی نماز قبول نہیں ہوتی، علی کا دیا ہوا اسلام قبول ہوگا ان سے، کیا بات، قرآن قبول ہوگا ان کو، جو علی تھے قرآن قبول کریں گے، نماز قبول نہیں کرتے کہ نہیں اس طریقے سے نہیں۔ ضرور پڑھو محمد ہمارے یہاں جو امامت ہے وہ بڑی آسانی سے ہم سب اس درس کو پڑھے ہوئے ہیں اور سمجھے ہوئے ہیں۔ ابھی ابو حبیب عناجی جو ہے کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں نے خواب میں دیکھا، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا تشریف لائے، میں ان کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ جہاں حاجی آ کر رکتے تھے، اور جب میں قریب گیا تو وہاں پر دشت میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ نہیں بھی کہا تو رسول خدا نے خود اپنے ہاتھ سے مجھے کھجوریں دیں، میں نے گنی تو 18 تھی، میں نے یہ سمجھا کہ ہم مجھے 18 سال زندہ رہنا ہے بس، لیکن 20 دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ امام رضا تشریف لا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب میں گیا تو دیکھا اسی جگہ پر تشریف فرمایا کہ جہاں خواب میں رسول خدا تشریف فرمایا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، اسی طریقے سے کھجوریں رکھی ہوئی تھی، اسی طریقے سے ہاتھ اٹھایا، مٹھی بھری اور مجھے دے دی، میں نے گنی تو 18 تھی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہے کہ جانشین کس کا ہے، سبحان اللہ، آواز بلند سلام کیا بات ہے، کیا بات ہے، نبی کے ہاتھ میں کوئی فرق ہے، سبحان اللہ، اگر کچھ زیادہ دیں، آپ نے فرمایا کہ رسول خدا نے زیادہ دیا ہوتا، سبحان اللہ، یہ وہاں سے چل رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس تعلق سے اگر آپ جڑ جائیں تو ہر چیز جو ہے آپ کو سبحان اللہ سبحان دین جو ہے آپ کو خالص مل جائے گا، اور پھر اس اثر وہ چیزیں جو ہیں اثر کرنے لگیں آپ کی زندگی کو، اثر جو ہے نظر آنے لگے گا، ہر چیز کا اثر نظر آنے لگے گا۔ سبحان اللہ، ہم تو سنتے ہیں علماء کے واقعات سنتے ہیں، علماء کے لیے نہیں ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی فقط فرق یہ ہے کہ وہ جڑے ہوئے ہیں،
شک اور ہم جو ہیں دور ہیں، چاہنے والے تو ہیں، سب سے بڑی دولت تو ہمارے سینے میں ہے۔ شک مولا اگر ہمیں چاہتے ہیں تو ہمارے دل کی وجہ سے چاہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ہمارے چہرے کو نہیں دیکھ رہے، ہمارے دل کو دیکھ دل رہے کو دیکھ دل میں کیا ہے اس کے، رہا دل میں کون سی محبت ہے، کہ دل میں کون سا بڑا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ کیا کیا سبحان اللہ۔ خداوند عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ رضا کے صدقے میں غم و ملیم یا اللہ ان کو رزق میں برکت عطا فرما، الہی آمین، بیمار ان کو شفا کرم، الہی آمین، جو غائب کر دیے گئے، جو اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب، الہی آمین، یا اللہ مومنین کی حفاظت، الہی آمین، یا اللہ پاکستان کی حفاظت، الہی آمین، یا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی کر، الہی آمین، توجہات کو ہمارے شامل ہے، الہی آمین، ظہور میں جلدی ختم، الہی آمین، میں ان کے عوام انصار میں قرار۔ الہی آمین۔